نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیحات میں ترجیحات اس کا مطالعہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ ہم دین میں ترجیحات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جسے علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ آج کا پہلا موضوع ہے گناہ کبیرہ کی قسمیں۔ کفر اور اس کی تمام قسموں کے بعد معاصی کی باری آتی ہے۔ اس کے دو مرتبے ہیں، ایک کبائر اور دوسرے صغائر۔ کبائر وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جن کے فاعل پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ اس کی لعنت اور جہنم کی آگ کا مستحق بنتا ہے، اور بعض اوقات ان کی وجہ سے دنیا میں حد بھی لازم ہوتی ہے۔ اس کی تعریف کرنے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے۔ سب سے زیادہ آراء جس تعریف کے بارے میں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے دنیا میں کوئی حد مقرر کی ہو، یا اس کے لیے آخرت میں کسی وعید شدید کا اعلان کیا ہو، جیسے آگ میں جانا، جنت سے محروم ہو جانا، یا اللہ کے غضب یا اس کے عذاب کا مستحق ہونا، یہ ساری باتیں کسی گناہ کے بڑے ہونے کی دلالت کرتی ہیں۔ عمل سے متعلق کبائر، بعض نصوص نے ان میں سے چند کبائر کا ذکر کیا ہے جس کی اس نے متعین تعریف بیان کی ہے، جیسے السبع الموبقات یعنی 7 مہلکات، اور ان میں شرک کے بعد اللہ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، اللہ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پاکیزہ اور بے خبر مومنات پر الزام لگانا، یوم الزحف میدان جنگ میں دشمن سے منہ موڑنا، اور اسی طرح کا معاملہ ان گناہوں کا بھی ہے جو صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، جھوٹی گواہی، یمین و غموس یعنی جھوٹی قسم، شراب نوشی، زنا، لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل، خودکشی، رہزنی، غصب، مال غنیمت میں خیانت، رشوت، چغلی کھانا۔ بنیادی فرائض کا ترک بھی ان میں شامل ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور استطاعت کی صورت میں حج وغیرہ۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ فی نفسہ ہی کبائر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ابو بکرہ کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک کے بعد والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی کے گناہ گنتی کر کے بتا دیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، سب سے بڑے کبیرہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کرے۔ لوگوں نے پوچھا کوئی شخص اپنے والدین پر لعن طعن کیسے کرے گا؟ آپ سے فرمایا، ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یسب الرجل ای الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دے تو اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یعنی جب یہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے تو گویا اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کا ذریعہ بنتا ہے کہ دوسرا اس کو جواب دے، بلکہ کبھی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملتا ہے۔ یعنی یہ دوسرے کے صرف باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ جواب میں اس کے باپ کو بھی گالی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی نشانہ بنا دیتا ہے۔ اس حدیث نے اپنے والدین کو گالیاں دینے کا سبب بننے کو اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے، یعنی یہ صرف حرام نہیں ہے اور نہ صرف کبیرہ گناہ ہے بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ
کہ جو شخص براہ راست اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ آدمی اپنے والدین کو ایذا پہنچائے یا انہیں مارے پیٹے، اور پھر خصوصاً اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو اپنے والدین کی زندگی کو اپنی جفاکاری اور نافرمانی سے جہنم زار بنا دے۔ شریعت نے اس حوالے سے گناہوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ کون سے گناہ ہیں جن پر آدمی کسی کمزوری کی وجہ سے آمادہ ہوتا ہے، اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو سرکشی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پہلے کی مثال زنا ہے اور دوسرے کی مثال سود ہے۔ سود کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن نے جو بات سود کے بارے میں فرمائی ہے وہ سود کے علاوہ کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں فرمائی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، آیت نمبر 278 اور 279 میں، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے موکل، اس کے وکیل اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھائے تو یہ 36 بار زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث امام احمد اور طبرانی نے عبداللہ بن حنظلہ سے روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ سود کے 70، 72 یا 73 درجے قرار دیے گئے ہیں، جن میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کو بیوی بنائے۔ اسے طبرانی نے حضرت برا سے، حاکم نے ابن مسعود سے اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ عقیدے سے متعلق کبائر اعمال ظاہری پر موقوف نہیں ہے، کبائر اعمال ظاہر ہی پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ کبھی کبھی گمان کر لیا جاتا ہے، بلکہ عقیدے کے کبائر زیادہ بڑے اور خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام و ابلیس کی حکم عدولی میں فرق۔ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جنت میں سکونت کے بعد جو پہلی حکم عدولی ہوئی ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کی حکم عدولی تھی، جبکہ انہوں نے اسی درخت میں سے کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا۔ یہ وہ حکم عدولی تھی جو ظاہری اور جسمانی اعمال کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ اس کی طرف ان کے مائل ہونے کی وجہ ان کا نسیان اور عزم کی کمزوری تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ ابلیس لعین نے اس ضعف اور نسیان کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے اسی درخت سے کھانا مزین کر دیا اور انہیں دھوکے سے ورغلایا۔ اس نے اپنے دھوکے بازی کو جھوٹی قسموں سے مؤکد کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ مگر جلد ہی حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے دل میں ایمان کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی اور وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے آیت نمبر 121 اور 122 میں، وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا ابلیس کا گناہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملائکہ کے ساتھ حکم دیا
کہ وہ آدم کو سجدہ کرے عزت افزائی کے لیے یا اس مخلوق کو سلام پیش کرنے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے اور اس میں اپنی روح پھونک دی ہے۔ سورہ ہجر میں آیت نمبر 33 سے 35 تک میں ارشاد ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین۔ یہ اللہ کے حکم سے انکار اور استکبار کی معصیت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے آیت نمبر 34 میں، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے غرور و تکبر کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنے رب سے کہا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ان دونوں معصیتوں میں فرق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت ظاہری اور جسمانی تھی، اس لیے انہوں نے جلد ہی اس سے توبہ کر لی، مگر ابلیس کی معصیت قلبی اور باطنی تھی۔ یہی اس کی وہ خطرناکی جس نے اسے بدترین انجام سے دوچار کر دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان قلبی معصیتوں کے بارے میں زیادہ سخت وعید اور ان سے محتاط رہنے کی زیادہ تاکید آئی ہے، جن کا شمار کبائر اور مہلک گناہوں میں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہی ہوتے ہیں جو ظاہری کبائر کے ارتکاب، مامورات کے ترک اور ممنوعات کو اختیار کرنے کے لیے اصل اور بنیادی محرک بن جاتے ہیں۔ تکبر کی ہلاکت خیزی، جیسا کہ ابھی ہم نے آدم و ابلیس کے قصے میں سنا کہ ابلیس کو تکبر نے کس طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کیا، اور اس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ اور سورہ 7 کی آیت نمبر 76 میں کہا گیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی وجہ سے کبر و غرور اور دوسرے کو حقیر جاننے کی بڑی سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ رواہ مسلم۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، عزت میرا لباس ہے، العز ازاری، اور تکبر میری چادر ہے، والکبریاء ردائی۔ جو مجھ سے ان کے بارے میں نزاع کرے گا اسے میں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ فمن ینازعنی عذبتہ۔ عزت میرا لباس اور تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے ان کے بارے میں نزاع کرے گا اسے میں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ رواہ المسلم۔ اسے ابو سعید اور ابو ہریرہ دونوں سے روایت کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ رواہ المسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور حدیث فرمایا، جس نے تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ متفق علیہ۔
قرآن کریم نے کئی آیات میں تکبر اور متکبرین کی مذمت کی ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ وہ تکبر ہی تھا جس نے بہت سے لوگوں کو رسولوں پر ایمان لانے سے روکا اور انہیں جہنم تک پہنچا دیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اب جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ناحق طور پر زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ناحق طور پر زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ بغض و حسد، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے میں جسے قرآن کریم نے ہمارے سامنے حقانیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حسد ہی تھا جو برے بھائی کے لیے اپنے اچھے بھائی کو قتل کرنے کا محرک بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیات 27 تا 31 میں، اور انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ حسد کے شر سے پناہ مانگے۔ سورہ فلق میں ارشاد ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اسی طرح حسد کے ساتھ یہودیوں کو متصف کیا ہے۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا۔ حسد کو اسلام پر ایمان لانے کے موانع اور اس کے خلاف چالوں کے اسباب میں سے قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، ما تبین لہم الحق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغض و حسد کو قوموں کی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری شمار کرتے ہیں جو دین پر بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر قوموں کی بیماری سرایت کر جائے گی، یعنی بغض و حسد۔ اور یاد رکھو کہ بغض مونڈنے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔
یعنی اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. دب الیکم داء الامم من قبلکم البغضاء والحسد والبغضاء هي الخالقة لا اقول خالقة الشعر ولكن حالقة الدین. تمہارے اندر قوموں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی، یعنی بغض و حسد. اور یاد رکھو کہ بغض مونڈنے والا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. رواہ النسائی عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں. لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. رواہ الطبرانی. لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں. طمع و لالچ قلبی گناہوں میں جو کبائر ہیں ان میں سے 3 مہلکات اور بھی ہیں جن سے حدیث میں محتاط رہنے کی تاکید کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشیاء مہلکات میں شامل ہیں. ثلاثۃ مہلکات. ایک طمع و لالچ، شح مطاع، جس کی پیروی کی جائے. شح مطاع و ہوى متبع، دوسری خواہش جس کے پیچھے چلا جائے. وهو متبع. اور تیسرا آدمی کا اپنے آپ میں گم ہونا. وإعجاب المرء بنفسه. رواہ الطبرانی عن حضرت انس و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روی. 3 اشیاء مہلکات میں شامل ہیں. ایک طمع و لالچ جس کی پیروی کی جائے، دوسری خواہش جس کے پیچھے چلا جائے، اور تیسرا آدمی کا اپنے آپ میں گم ہو جانا. ثلاثۃ مہلکات شح مطاع وهو متبع وإعجاب المرء بنفسه. طمع و لالچ کی مذمت میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں. طمع و لالچ اور ایمان ایک مسلمان بندے کے دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. رواہ احمد و بخاری و نسائی و حاکم عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. طمع و لالچ اور ایمان ایک مسلمان بندے کے دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک آدمی میں سب سے زیادہ بری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے حرص شدید اور انتہائی بزدلی. شر ما فی الرجل شح حالع و جبن خالع. ایک آدمی میں سب سے زیادہ بری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے حرص شدید اور انتہائی بزدلی. ایک اگلی حدیث، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن أسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں سامنے آئے گا. اور طمع و لالچ سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. اسی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور اللہ کے محارم کو حلال سمجھیں. رواہ احمد و بہقی عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور حدیث، ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالفجور فجروا. طمع و لالچ سے بچو کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو اسی کی وجہ سے طمع و لالچ ہی
ان کو قطع رحمی کا حکم دیتا تھا تو یہ اسے قطع کر دیتے تھے، وہ انہیں بخل کا حکم دیتا تھا تو بخل کرتے تھے، وہ انہیں گناہوں کا حکم دیتا تھا تو وہ گناہ کرتے تھے۔ رواہ المسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء کہتے ہیں کہ شح یعنی طمع و لالچ بخل اور حرص کے مجموعے کا نام ہے۔ شح یعنی طمع و لالچ بخل اور حرص کے مجموعے کا نام ہے، چنانچہ اس کی ممانعت حرص سے بھی زیادہ شدید ہے۔ بخل صرف مال کے حوالے سے ہوتا ہے، اور شح یعنی طمع و لالچ کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو نفس کو مال خرچ کرنے، کسی سے بھلائی کرنے یا کسی بھی عبادت میں کشادہ دلی سے روکتی ہے۔ اور شح حالع یعنی شدید طمع و لالچ وہ ہوتی ہے جو اپنے صاحب کو پریشانی اور اضطراب سے دوچار کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حرص کی وجہ سے سخت پریشان ہوتا ہے کہ اپنا حق کسی طرح اس سے نکالے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حرص و لالچ اللہ کی معرفت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ سخاوت اور مال کے انفاق میں جو چیز مانع ہوتی ہے وہ غریبی کا ڈر ہے، اور یہ اللہ سے غافل رہنا اور اس کے وعدوں پر یقین نہ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث نے ایک دل میں حرص و لالچ کے جمع ہونے کی نفی فرمائی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے ایک جاتی ہے تب دوسری آتی ہے۔ شدید خواہش نفسانی، حدیث میں جن مہلکات کا ذکر ہے ان میں سے ایک شدید خواہش نفسانی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس سے قرآن نے بھی متعدد مقامات پر محتاط رہنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ خاتم النبیین سے سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 28 میں، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ اور سورہ قصص میں ارشاد ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ہدی من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ایک قوم کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، وہ آدمی کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتی ہے، وہ اس کی بصیرت و بصارت کو چھین لیتی ہے، پھر وہ نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ فرمایا سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 23 میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللہ۔ کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شر الہ عبد فی الارض الہوا، زمین میں بدترین معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے خواہش نفس ہے۔ شر الہ عبد فی الارض الہوا، زمین میں بدترین معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے خواہش نفس ہے۔ قرآن نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اسباب بیان کیے ہیں ان میں خواہش نفس کی پیروی سے بچنا سر فہرست ہے۔ سورہ نازعات کی آیات 40 تا 41 میں بیان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے دور رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
ایک اور مہلک بیماری خود پسندی. تیسری مہلک چیز جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ خود پسندی ہے، یعنی یہ کہ آدمی اپنے آپ میں مگن رہے. جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا، خواہ کتنے ہی بڑے ہوں. وہ اپنے محاسن اور زینت کو خوردبین سے دیکھتا ہے اور انہیں بڑا کر کے پیش کرتا ہے. قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ خود پسندی نے کس طرح مسلمانوں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا، حتیٰ کہ وہ دوبارہ اپنی رشد کی حالت میں اور اپنے رب کی طرف لوٹے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات 25 اور 26 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. پھر اللہ نے اپنی سکینت اور اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ برائی جو تمہیں پریشان کر دے اس بھلائی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسندی میں ڈال دے. ابن عطا نے بھی یہی معنی لیے ہیں اور اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کسی عبادت کا راستہ کھول دیتا ہے مگر قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتا، اور کبھی وہ تیرے لیے ایسی معصیت مقرر کر دیتا ہے جو تیرے منزل مقصود پر پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے. وہ معصیت جس پر تم اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرو اور انکسار اختیار کرو اس عبادت سے بہتر ہے جو تمہارے اندر خود پسندی اور استکبار پیدا کرے. ایک اور برائی ریاکاری. افعال قلوب میں جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں ایک وہ ریا ہے جو اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اسے اللہ کے ہاں قبولیت سے نکال دیتا ہے، اگرچہ اس کا ظاہر لوگوں کے لیے کتنا ہی خوبصورت اور حسین ہو. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. دوسری جگہ سورہ ماعون میں فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. ریاکار شخص کے انفاق کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 264 میں یوں فرمائی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میںھ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. احادیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ریا ایک طرح کا شرک ہے. ریاکار کا اپنے عمل سے اصل مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے راضی ہوں، اس کی تعریف کریں اور اس کی شرافت و بزرگی کے گن گائیں. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک. جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا میں اسے اس کے شریک کے سپرد کر دوں گا. فمن عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ. میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں. جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا میں اسے اس کے شریک کے سپرد کر دوں گا. اور ایک روایت میں ہے، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. میں اس سے بیزار ہوں اور اس کا عمل اس کے لیے، اس کے شریک کے لیے، اور اس کا عمل اس کے شریک کے لیے ہے. اس سلسلے میں جو مشہور احادیث وارد ہوئی ہیں
ان میں سے ایک وہ ہے جسے مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور جس میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ ان میں سے ایک مجاہد اور شہید ہوگا، دوسرا وہ ہوگا جس نے علم حاصل کر کے دوسروں کو تعلیم کیا ہوگا اور وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس نے اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ جو ان کی نیتوں اور رازوں سے آگاہ ہے، سارے لوگوں کے سامنے ان کو جھٹلائے گا اور ان میں سے ہر ایک سے کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو کچھ کیا تھا وہ تو اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں لوگ تمہاری تعریف کریں، اور تمہاری وہ تعریف ہو چکی ہے۔ انسان کی طرف سے اس طرح کی جال سازی بدترین عمل اور شدید ترین جرم ہے۔ پھر جب اس طرح کی جال سازی مخلوق کی طرف سے خالق پر ہو تو اس کا جرم اور زیادہ ناپسندیدہ اور شنیع بن جاتا ہے۔ یہ اس شخص کا عمل ہے جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور جھوٹ بنا کر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ وہ لوگوں کے رب کو راضی کر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دن میں شرمندہ اور ذلیل کرے جب دنیا کے سارے راز کھولے جائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کی محبت، قلبی گناہ کبیرہ میں سے ایک دنیا کی محبت اور اس کی طلب اور اسے آخرت پر مقدم کرنا ہے۔ یہ ہر غلطی کا سرا ہوتا ہے۔ یہاں خطرے کی بات دنیا کا مالک ہونا نہیں ہے، بلکہ خطرے کی بات اسی کو منزل مقصود بنانا اور اس کے مال و متاع اور زیب و زینت کا حریص ہونا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہیں دنیا اور آخرت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو دنیا کو ترجیح دی جائے۔ یہی چیز دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نازعات میں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہے، مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ارشاد ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ اور پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ افلا تعقلون۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اس حدیث میں آیا ہے جو امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ امت کی ہلاکت کا راز کیا ہوگا، حالانکہ ان کی تعداد کم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، مال جاہ اور عہدے کی محبت۔ دنیا کی محبت مال و دولت، جاہ و جلال، شہرت اور مقام و مرتبے کی محبت کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت مال و دولت، جاہ و جلال، شہرت اور مقام اور مرتبے کی محبت کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ پھر ان چیزوں کی ایسی حرص کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنی اقدار اور روایات سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتا ہے، اس طرح اس کا دین بھی ضائع ہوتا ہے اور ایمان بھی۔ اس کے بارے میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے
2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو ان کے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنا کہ دین کے لیے بات نقصان دہ ہے کہ آدمی مال اور شرف کی حرص کرے۔ رواہ الامام احمد، ترمذی۔ حرص کی انسان کو ضرورت بھی ہے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ اگر کسی کی حرص کی حد نہ ہو اور اس کی ہوائیں چلتی ہی رہیں تو نفس بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ ضروری حدود سے آگے بڑھتا ہے، اور پھر بھی وہ اسی طرح فساد کرتا ہے جیسا کہ 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فساد اسی وجہ سے برپا ہوتا ہے کہ اس کی حرص شرعی طور پر مذموم تکبر اور فساد کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت اور اس کے چاہنے کا ایک مظہر عہدوں اور مناصب کی حرص، عمارت کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹنا اور نمایاں ہونے کا شوق ہے، جو اکثر اوقات نمایاں ہونے میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان قریب عمارت کی حرص کرو گے مگر یہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت ثابت ہوگی۔ پس بہت اچھی دودھ پلانے والی ہے اور بہت بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ رواہ البخاری و نسائی۔ یہاں استعارہ عمارت اور ولایت سے حاصل ہونے والے نفع کو حالت رضا سے تشبیہ دی، اور اس سے معزول ہونے یا مر جانے کی صورت میں محروم ہونے کو دودھ چھڑانے سے تشبیہ دی۔ عمارت و ولایت حاصل کرنے کے بعد آدمی پر کچھ عرصے تک عارضی انعامات کی بارش ہوتی ہے، پھر جلد ہی جب وہ عمارت سے محروم ہوتا ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے، اور یہ اس پر حسرت کرتا رہ جاتا ہے اور اس کے عواقب کو بھگتتا ہے۔ چنانچہ کسی عاقل کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی لذتوں کی حرص کرے جس کے بعد حسرت ہی حسرت ہو۔ ایک اور موضوع ہے حسرت و یاس۔ پھر قلبی گناہ کبیرہ میں سے ایک حسرت و یاس اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی و مایوسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کہتا ہے، سورہ یوسف میں آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا القوم الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ چند مزید قسمیں، ان کبائر میں سے ایک اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں، افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ آدمی چاہے کہ مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ وہ بعض کبائر ہیں جو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنے والے ہیں، اور ان کا تعلق قلبی گناہوں سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں اور اپنی زیادہ تر توجہ ظاہری اعمال کی طرف رکھتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جنہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المہلکات کہا ہے۔ انہوں نے اپنی جامع اور مشہور کتاب احیاء علوم الدین کی تیسری چوتھائی کو انہی کے لیے خاص کیا ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی طرف اہل دین اور دعوت کے علمبرداروں کو اسی طرح توجہ دینی چاہیے جس طرح اہمیت شریعت نے اسے دی ہے۔
انہیں چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ کریں اور انہیں فہم، سمجھ اور تعلیم و تربیت کا محور بنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ گناہ کبیرہ کی اقسام، ان کے اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے دین میں شریعت کی اس کتاب میں پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم، ادراک، سمجھ، بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔